السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ قصص کا تعارف۔ مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 9 آیات 88۔ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے اور اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ ہم تجھے موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا اور اس کے رہنے والوں کے فرقے بناتا تھا۔ ان کے ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فساد کرنے والا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا احسان کریں اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں وارث کریں اور انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو دو چیزیں دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس کی نسبت خطرہ محسوس کرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور ڈرنا مت، نہ غم کھانا، ہم اسے تیرے پاس لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ چنانچہ آل فرعون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور رنج کا باعث ہو۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، ممکن ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بیٹھ گیا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ وہ اللہ پر اعتماد کرنے والوں میں ہو جائے تو قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دے۔ زندگی کی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے خصوصی دعا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، سبزیاں اور درختوں کے پتے کھا کر سفر کرتے رہے۔ جب مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا، تو اس وقت یہ دعا پڑھی کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دلا، اور بے آسرا اور بے وطن ہوں، کوئی ٹھکانہ عطا فرما۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور سارا بندوبست عطا فرمایا۔ سورۃ قصص جو ہے وہ کس مقصد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے؟ جو شخص اس سورت کو ہمیشہ پڑھتا رہے اسے چند چیزیں خداوند کریم عطا فرمائے گا۔ ایک وہ کہ وہ صدقوں کے زمرے میں شامل کیا جائے گا، یعنی کہ سچوں میں شامل ہو جائے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اس کے صدق پر گواہی دیں گے۔ یہ سورت جس مال غلہ وغیرہ میں لکھ کر رکھی جائے وہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ بیماریوں پر یہ سورت دم کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عنایت کرے گا اور وہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آیت جو ہے یہ خصوصاً بہترین رشتے کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ نصیب کھول دے۔ یہ صرف لڑکی ہی نہیں بلکہ یہ لڑکے بھی پڑھ سکتے ہیں۔